ایک تو تھوڑی دیر کے لیے سپریم کورٹ والے پاسے جاواں گے, دوسرا میں نے تھوڑی دیر واسطے اڈیالہ جیل والے پاسے منہ کریں گے اپنا, کیونکہ بہت ضروری ہے کہ وہاں کے حالات بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ جناب کی مرشد پاک پی ٹی آئی کے جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا. اب چیف آیا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آن میرٹ آیا ہوا ہے جناب, الیکٹ ہوئے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ پچھلا جڑا آ رہا سی بادشاہ سلامت یا بدماش بن کے آگے چیف جسٹس بن جائے گا, وہ تو نہیں بن سکیا. شکلوں بدماش ویسے کوئی نہیں لگتے, لیکن بہرحال کام ان کی حرکتیں فسادیوں والی تھی. لیکن یہ بحران پیدا کر نہیں سکیں گے کیونکہ یہ ناکام ہوں گے, فتنے بھی ناکام, فسادی بھی ناکام. او بھائی لوگوں کو انصاف چاہیے. آپ کس گیم میں لگے ہو؟ اندر آپ نے بیڑا گرک کر دیا. انڈین میڈیا ہنستا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر بھی عمران خان پسند جو ججز ہیں وہ جناب ٹل رہے ہیں. وہ خطرات اب ٹل گئے ہیں اور مسئلہ صاف ہو گیا ہے, بالکل کوئی بدل نہیں ہے, بالکل صاف, گرج چمک کا کوئی امکان نہیں. تام پارلیمانی جمہوریت میں خطرات ہمیشہ رہتے ہیں. یہ جب دیکھیں اس طرح کے ادارے جنہوں نے ہمیں انصاف دینا ہے, قانون انصاف اور لوگوں کو انصاف مہیا کرنا, انہوں نے کام چیک کرو تسی بس آپس کہ میں چیف جسٹس بن جاں. یہ ہوں ترمیم کے خلاف کیونکہ وفاداری کی ہوئی ہے نا, مرشد پاک سے وفاداری کا حلف لیا ہوا, اس لیے کر رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام سے بنا ہوا, بے شک تھوڑے جیسے لوگ رہ رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اپنی کارکردگی مزید دکھائے. بہرحال یہ عوام بھی کہہ رہی ہے. عمران خان نے جیل سے اپنی بہن علیمہ خان کو کیا پیغام دیا ہے, یہ بریکنگ ہے. اب یہ بھی جناب یہ آپ کو بتانے بہت ضروری ہے, اور اس میں یہ ہے کہ یہ مجھے ساری زندگی جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. ججمنٹ دیکھو پھر عمران خان کی. اب مرشد پاک نے کہہ دیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی جو باقی زندگی ہے وہ جیل میں ہی رہے. تو پھر ہن پی ٹی والے تہاڈا کی بنے گا, تسی ہن کی کرنا چاہتے جی؟ نہ تو آپ لوگ اڈیالہ جیل میں جا کے جیل بیٹھنا چاہتے ہیں. ایک بندہ نظر نہیں آتا, سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں, یہ ہو گیا, روڈوں پہ وکیل آ گئے, اڈیالہ جیل کے باہر لوگ پہنچ گئے, ایک بندہ نظر نہیں آیا. اللہ کی قسم سچ بولنا چاہیے پلیز. تو اے پاکستانیوں جو دوسرے شہروں میں نا وہ سمجھتی ہیں اسلام آباد میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں. سروں پر کفن باندھ کر سڑکوں پر نکلنا ہوگا. خان صاحب ہے کوئی نہیں آ رہا, میں تو پہلے دس رہا, خان صاحب کوئی بھی نہیں آ رہا آپ کے لیے کفن باندھ کے. ہر ایک جان عزیز ہے. یہ آپ جیل میں بیٹھ کے لوگوں کو کب تک فساد کی ترغیب دیں گے؟ خان صاحب کوئی نہیں آ رہا. بھائی جان خان صاحب کو چاہیے سیٹ, کرسی چاہیے بس, وہ نہیں مل سکتی. کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا لوگ, ہم جناب عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکالیں گے اور پھر وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیں گے, اسی لیے ابھی تک ہم ان کو پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں. آج آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی جو میں 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے آپ کی آزادی چھینی جا رہی. کون سی آزادی چھینی جا رہی ہے بھائی جان؟ سارے لوگ 1947 سے آزاد ہیں, آپ کی آزادی چھین لی گئی ہے. سر آپ اندر ہیں, سچ بولے نا, اندر بیٹھ کے بھی جھوٹ بول رہے جی سر, مہربانی کرو بھائی جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر. ایک تو تھوڑی دیر کے لیے سپریم کورٹ والے پاسے جاواں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی لوگوں کو خوش فہمی ہے کہ جناب انہوں نے ریلائی کر رہے ہیں 2 ججوں پہ کہ یہ جو 2 جج ہیں جناب, ایک سینئر ترین تو ایک جونیئر یعنی کہ اس سے کم, یہ جو موصوف ہیں یہ کسی طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کو رول بیک یا کچھ قلعدم یا کچھ گیم ڈالیں گے, فیض چلنے نہیں دیں گے. یعنی کہ یہ زیادہ اچھا کہ چلنے نہیں دیں گے اس ترمیم کو. لیکن وہ جناب آپ کو میں نے پہلے بتا دیا, پچھلا ویڈیو میرا دیکھ لیں کہ موٹی موٹی باتیں 26 آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان جیسے یحییٰ افریدی سب بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, چیف جسٹس نے تو کیا میں اتارنا ہے, یا اور جو آئینی بینچ بن گیا وہ کیمے ہٹے گا. وہ جناب 12 رکنی ہے اور اس میں جو 7 لوگ ہیں انہوں نے جناب اکثریتی فیصلے کے تحت سارا کچھ کر لیا. 5 رہ گئے سن, بس موٹیاں موٹیاں گلاں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اچھا بہرحال یہ ایک تو میں نے جانا ادھر سپریم کورٹ کی طرف, ٹھیک ہے, اور دوسرا میں نے تھوڑی دیر واسطے اڈیالہ جیل والے پاسے منہ کریں گے اپنا, کیونکہ بہت ضروری ہے کہ وہاں کے حالات بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ جناب کی مرشد پاک پی ٹی آئی کے جو ہیں انہوں نے کیا فرمایا. سب سے پہلے میں آپ کو دوں بتا کہ اپڈیٹ ہے حکومت کی طرف سے رسپانس آیا ہے. یہ جو 2 بندیاں نے خط لکھیا ہے, بڑا سمجھے نا کہ بھائی اسی بڑا کچھ یہ کر دیں گے, اس کے بارے میں حکومت کی طرف سے
जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत जो लिखा गया है उसके बारे में कहा गया है कि ये दोबारा ये लोग जो है ना आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश करने लगे हैं। ये तो बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 2-3 को औरों को मिला लेंगे साथ, और फिर उसके बाद अहमद खान जैसे लोग जिन्होंने चैम्बर चलाना होता है लाहौर में, उनके तो चैम्बर का मसला है, उनका तो जनाब नैया डूब गई, उनका तो चैम्बर है, आपको पता है ना कि वो तो चैम्बर जो होता है वो तो अपने फैसले कराते हैं, फिर सीनियर जज होते हैं उनके साथ राब्ते में और पता नहीं ऊपर तक, और अपनी पसंद का चीफ। अब चीफ आया 26वीं आईनी तरमीम के तहत, ऑन मेरिट आया हुआ है, ऑन मेरिट आया हुआ जनाब, इलेक्ट हुए हैं। तो ये नहीं है कि पिछला जड़ा आ रहा है जो बादशाह सलामत या बदमाश बन के आगे चीफ जस्टिस बन जाएगा, वो तो नहीं बन सका। शक्लों बदमाश वैसे कोई नहीं लगते, लेकिन बहरहाल काम उनकी हरकतें फसादियों वाली थी। अच्छा, बहरहाल इस पे जो आया है हुकूमत का रद्द-ए-अमल, मैं आपको वो बता रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मंजी और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को जो खत मुल्क में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश है, लेकिन ये बहरान पैदा कर नहीं सकेंगे क्योंकि ये नाकाम होंगे, फितने भी नाकाम, फसादी भी नाकाम। तो ये पार्ट ऑफ फितनाज और फसादीज, ये वही एक चलता हुआ आ रहा है ना सिलसिला, ये वही है। मैं देखें खोल के बोलना चाहिए। लोग तो चीफ जस्टिस के खिलाफ काजी फायजी साहब को गालियां दे रहे थे कल तक, जब वो काजी साहब चीफ जस्टिस से ऐसे करते थे ना, तो भाई हर एक का राइट है बोलना, और जो कर रहे हैं ना तो ये इनका काम है। और भाई लोगों को इंसाफ चाहिए, आप किस गेम में लगे हो? अंदर आपने बेड़ा गर्क कर दिया। इंडियन मीडिया हंसता है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इमरान खान पसंद जो जजेस हैं वो जनाब तल रहे हैं थोड़ी थोड़ी जितनी की उनकी ताकत है, लेकिन सिंसियरिटी, वो कहते हैं इमरान खान पसंद है, और इमरान खान उनकी बेगमात भी माशाल्लाह इमरान खान साहब को पसंद करती हैं, तो वो इमरान खान से वफादारी का जो हलफ पीटीआई वाले अक्सर लेते हैं, तो वो हलफ लिया, उनकी मजबूरी है, तो इसलिए वो कर रहे हैं। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं और कि ये जो अक्टूबर में अच्छा, बहरहाल मैं जो बताने लगा था वो ये था कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का इख्तियार था, और वो जनाब हो गया है कि ये लोग जो हैं अब इसको यानी क्या करना चाह रहे हैं, यानी क्या चलने नहीं देंगे, ये नहीं हो सकता। कानून साजी हो गई है, पार्लियामेंट ने कर दी है, ये मैं आपको बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोबारा। अच्छा, बहरहाल हुकूमत का वर्जन जो है वो उसमें है कि अक्टूबर में जिस बहरान की तरफ इशारा किया था हुकूमत के एक नुमाइंदे ख्वाजा आसफ कह रहे हैं वो खतरात अब टल गए हैं और मतला साफ हो गया है, बिल्कुल कोई बदल नहीं है, बिल्कुल साफ, गरज चमक का कोई इम्कान नहीं। ताम पार्लिमानी जमहूरियत में खतरात हमेशा रहते हैं। ख्वाजा आसफ ने कहा कि मुश्किल रुकावटों को दूर करने के लिए हमारे ज़हन में सब कुछ था, पाकिस्तान में अक्सरियत होने के बावजूद निज़ाम को हमेशा खतरा रहता है। उन्होंने कहा पीटीआई के अक्टूबर के बाद के जो दावे थे इसमें किसी हद तक सदाकत थी, होमवर्क भी था और अदलिया इसमें शामिल थी। जो मैं 2 जजों की तो कहानी सुना रहे हैं और ये जजों की ये बात वो कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में जब साजिशों के जाल बुने जाते हैं तो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। देखिए इसी बात से तो मुल्क बेड़ा गर्क है। ये सारे ये जब देखिए इस तरह के इदारे जिन्होंने हमें इंसाफ देना है, कानून इंसाफ और लोगों को इंसाफ मुहैया करना है, इन्होंने काम चेक करो तुम बस आपस च कि मैं चीफ जस्टिस बन जा, ये हूँ तरमीम के खिलाफ, क्योंकि वफादारी की हुई है ना, मुर्शद पाक से वफादारी का हलफ लिया हुआ है, इसलिए कर रहे हैं। तो मैं तो इसलिए खिलाफ होता हूँ कि भाई ना करें, मुल्क का सोचें, प्लीज मेहरबानी करें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम के नाम से बना हुआ, बेशक थोड़े जैसे लोग रह रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये हमारा मुल्क कुर्बानियां दे के बना है, इसको जलील मत करें। इदारों के अंदर इदारे देखिए ना, इदारों के अंदर जब ऐसी काली बेड़े होंगी तो ऐसे ही होगा ना भाई। अच्छा, बहरहाल मुल्क में जो अब माहौल है वो बेहतर हो गया, इस्तेहकाम आहिस्ता आहिस्ता मैनू भी लगता है कि आ रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि अपनी कारकर्दगी मजीद दिखाए। बहरहाल ये अवाम भी कह रही है। और कानून साजी से कबल बैरिस्टर गौर को ऐवान में बात करने का मौका मिला था, हुकूमत ने मौका दिया था, लेकिन इनकी पार्टी के लोगों ने जनाब इनको बात करने नहीं दिया। ऐ तो प्रॉब्लम है। कानून साजी से बैरिस्टर गौर अभी देखो ना, आपस में बैठे भी हुए हैं, फिर यानी कि 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक चल भी रहे हैं, लेकिन शोर भी पा रहे हैं। यही तो कन्फ्यूजन करते हैं ना, यही तो मसला है ना। अच्छा, आपको पता है कि ये फौजी जो सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी जो हो गई है,
وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ حکومت کہتی ہے کسی واحد فرد واحد کے لیے نہیں ہے، یہ ادارے کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ 2027 تک 5 سال کے لیے، یعنی کہ اب آرمی چیف بھی ماشاءاللہ یہی رہیں گے، بس بات سمجھیں۔ تو پھر یہ فسادی تو رول گئے بھائی پکے پکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ابھی بھی جو نہیں رولنا چاہ رہے ان کو میں پہلے بتا رہا ہوں، دیکھیں جنرل عاصم منیر صاحب چیف آف دی آرمی سٹاف، یہ انشاءاللہ اپنی سیٹ پہ رہیں گے، اور ایکسٹینشن زبردستی انہوں نے دینے کی کوشش ہوئے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں لیں گے، بات یاد رکھیں میری۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ملک کے حالات اس ٹائم کیا ہوں گے تو اس کے مطابق چلیں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ لیں۔ اور دوسرا یہ جو لوگوں نے بڑا بخار چڑھا نا کہ ٹرمپ آ رہے ہیں تو ٹرمپ عمران خان کو کٹ کے لائے گا، خدا دی قسمیں یہ لوگ نا جو دن کو بھی خواب دیکھتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں، پلیز ایسی چیزیں نہ دیکھا کریں۔ اور بچو جڑے لوگ تانوں ایویں دیاں گلاں کر کے دس دینے کہ بھائی عمران خان جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، یعنی کہ باہر نکل رہے ہیں، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ جو لوگ آپ کو ڈی ٹریک کرتے ہیں، آپ کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ جی 26ویں آئینی ترمیم اے کر دینا ہے، اے ہو جانا ہے، او ہو جانا ہے، اور دوسرا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کہ یہ جو ٹرمپ آ گیا اور عمران خان جو ہیں یہ بھی جناب آ جائیں گے باہر، تو مجھے لگتا ہے اس تو وڈے میں جڑے لوگ نے نا وہ نہیں دیکھے، احمق، بس میں یہی کہنا چاہنا بس۔ اچھا دوسری طرف جو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ چلیں گے ادھر، اللہ آپ کا بھلا کرے، اڈیالہ جیل، تو یہ میں اڈیالہ جیل چلا، یہ میں تمہیں لگا دسن۔ کل 4 گھنٹے میں بغیر بحث ترمیم پاس کر کے ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ یہ جناب بانی پی ٹی آئی کی جو بہن صاحب ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اڈیالہ جیل سے مل کے آئی ہیں اپنے بھائی جانوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت اور انصاف کے نظام کو ایسے دفن، اچھا یہ میں ان کا کام نہیں ہے، بیسیکلی یہ سیاست میں تو نہیں ہے نا، عمران خان سے منع کیتا ہے، نہ بشرا بی بی سیاست میں ہے اور نہ علیمہ خان، تو سیاسی گفتگو کو چھوڑتے ہیں، ان کو نہیں پتہ چیزوں کا، بات کرتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب سے مل کے انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہ مجھے جیل سے نہیں نکالیں گے، عمران خان نے اپنی بہن علیمہ خان کو جیل سے اہم پیغام دیا ہے، یہ بہت اہم ہے کہ عمران خان نے جیل سے اپنی بہن علیمہ خان کو کیا پیغام دیا ہے، یہ بریکنگ ہے، یہ بھی جناب یہ آپ کو بتانی بہت ضروری ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ مجھے ساری زندگی جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ججمنٹ دیکھو پھر عمران خان کی، اب مرشد پاک نے کہہ دیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ساری زندگی جو باقی زندگی ہے وہ جیل میں ہی رہے، تو پھر ہن پی ڈی والے تہاڈا کی بنے گا، تسی ہن کی کرنا چاہتے جے؟ نہ تو آپ لوگ اڈیالہ جیل میں جا کے جیل بیٹھنا چاہتے ہیں، ایک بندہ نظر نہیں آتا، سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، یہ ہو گیا، روڈوں پہ وکیل آ گئے، اڈیالہ جیل کے باہر لوگ پہنچ گئے، ایک بندہ نظر نہیں آیا۔ اللہ کی قسم سچ بولنا چاہیے پلیز۔ تو اے پاکستانیوں جو دوسرے شہروں میں ہیں نا، وہ سمجھتی ہیں اسلام آباد میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ دی قسم۔ اور اس ٹائم لوگ کہہ رہے تھے جب ڈی چوک پہ یہ آ رہے تھے اسلام آباد میں یہ ہو گیا، ٹم کہاں ہو گیا، میں فون کر کے بتا رہا ہوں بھائی کچھ نہیں۔ بہرحال وہ ساری زندگی مجھے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، مجھے تو یہ قبول ہے، لیکن قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اسے یہ نظام قبول ہے، انصاف کے لیے انقلاب لانا ہوگا، آؤ جی، اور سروں پر کفن باندھ کر سڑکوں پر نکلنا ہوگا۔ خان صاحب ہے کوئی نہیں آ رہا، میں تمہیں پہلے دس رہا، خان صاحب کوئی بھی نہیں آ رہا آپ کے لیے کفن باندھ کے، ہر ایک کو جان عزیز ہے، یہ آپ جیل میں بیٹھ کے لوگوں کو کب تک فساد کی ترغیب دیں گے؟ خان صاحب کوئی نہیں آ رہا بھائی جان، کوئی بندہ باہر نہیں نکل رہا آپ کے اس فرمان کے مطابق۔ ہاں خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈا پور اور آپ کی حکومت ہے ادھر، ظاہر سی بات ہے وہاں سے کچھ لوگ آ جائیں گے، ضرور آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے۔ اچھا بال حکومت جو ہے، عمران خان نے کل پارلیمنٹ میں ہونے والی قانون سازی پر کہا کہ وہ تو بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ گینگ آف 3، یہ دیکھو نا ایکسٹینشن چاہتا ہے، وہی باتیں، ساری وہی باتیں عجیب سی۔ اب ظلم کے نظام کو قانونی حیثیت دے کر بیچارے رونا دھونا کر رہے ہیں، چلو میں بتا دیتا ہوں۔ رونا دھونا میں یہ کہا ہے کہ پی ڈی اے کے مرشد پاک نے روتے دھوتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب ظلم کے نظام کو قانونی حیثیت دے کر جائز قرار دے دیا گیا ہے، 4 گھنٹوں میں بغیر بحث پارلیمنٹ سے قانون منظور کرائے گئے، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ اور خان صاحب آپ کو پتہ ہے لفافہ بند تو بھیجا سی جب آپ وزیر اعظم تھے، تو بند لفافے میں سارے نے کہا تھا جو خان صاحب نے بھیجا ہے ایسے اوت دے دیا تھا، اور قاسم سوری نے کون نہیں جانتا وہ کی کردا پیا سی، رولنگ دے رہا تھا، پتہ نہیں کی کچھ کر رہا سی، اور جناب پھر اس کے بعد رولنگ کے بعد پھر ادھر ووٹنگ ہو رہی تھی، قانون سازیاں ہو رہی تھیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا آپ کے دور میں۔ تو اب آپ کو اندر ہیں آپ
اور لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر آئیں میرے لیے، تو کوئی نہیں آئے گا خان صاحب، کیونکہ آپ کو چاہیے اقتدار، وہ نہیں ملنا بھائی جان. آپ کو اقتدار چاہیے، وہ ملے گا نہیں اب، کیونکہ وہ تو اب آپ کی باری میں ملے گا. اور آپ نے جو کام کیا ہے ماشاءاللہ، جو کروایا اپنی قوم سے، جو آپ کی چند گنے چنے قوم ہے جو آپ کی، سوشل میڈیا پہ تو کروڑوں کے. ویسے نارمل کم ہے لوگ، بہرحال آپ نہ مانیں، اوور چیز ہیں، انہوں نے پتہ کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو رہتے بیچارے ہمارے بھائی باہر ہیں، ان کو زیادہ اٹیچ تو نہیں ہے وہاں. تو یہ گیل شیل والے، جو گیل شیل ہو گیا، زلفی بخاری ہو گیا، یہ تو وہ تو اپنی گیم ہے، وہ تو یہودی لابی کے ساتھ ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اسرائیل میں جاتے آتے بھی ہیں زلفی بخاری، اور اسرائیل اخبارات میں آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کمپین بھی چلی ہے، اور پھر امریکہ میں بھی امریکن کانگریس مین اور پھر پارلیمنٹیرینس. تو وہ دونوں بھائی تو بھائی وہ تو لوبی وہ ہے، تو انہوں نے ڈالر ادھر کما رہے ہیں، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ عمران خان بس ہونا چاہیے، ملک بڑھ گیا تیل لینے، ان کا جو نوکری ہے تو لگی ہوئی ہے، ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ تو بس ڈالر کما رہے ہیں. بھائی تو پاکستانی خدا دا واسطہ بلا وجہ نہ ایز اے مس گائیڈ نہ ہو. خان صاحب کو چاہیے سیٹ، کرسی چاہیے بس، وہ نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے نا لوگ، ہم جناب عمران خان صاحب کو ڈیلا جیل سے نکالیں گے اور پھر وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیں گے، اسی لیے ابھی تک ہم ان کو پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں. اور عمر ایوب جدے دادا جی بہت بڑے ڈکٹیٹر تھے اور بیڑا گرک انہوں نے شروع کیا تھا پہلے، تو وہ مصوبی عجیب پرائم منسٹر عمران خان، پرائم منسٹر عمران خان، ساروں کے منہ میں یہی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے جب آنا تھا، جب وزیر اعظم بننا تھا، تب بھی وہ اپنے گھر میں انہوں نے کہا ہوتا کہ مجھے وزیر اعظم کہنا ہے، یہ پرانی بھابھی نے ہمیں بتایا تھا. تو اب جب عمران خان نے اب نہیں آنا وزیر اعظم، تب بھی بےچارے وزیر اعظم کہلواتے ہیں کہ مجھے ہر بندہ وزیر اعظم کہے، پرائم منسٹر عمران خان یہ کہے. بس چیک کرو نا آپ کہ بندے کی کتنی اس نام وزیر اعظم ساتھ لگا ہونا چاہیے. تو آپ لوگ سمجھیں، تو 3.5 سال میں کیا کچھ بھی نہیں. آپ نے کہا لینا خود دیکھ لیں یار، میں بار بار نہیں میرے کہا. اچھا عمران خان صاحب نے جناب پھر اور بھی کیا، انہوں نے کیا کہ آج آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی جو میں 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے آپ کی آزادی چھینی جا رہی. کون سی آزادی چھینی جا رہی ہے بھائی جان؟ سارے لوگ 1947 سے آزاد ہیں، آپ کی آزادی چھین لی گئی ہے سر. آپ اندر ہیں، سچ بولے نا، اندر بیٹھ کے بھی جھوٹ بول رہے جیسا یار، مہربانی کرو بھائی جان، اندر بیٹھ کے بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. خان صاحب مہربانی کریں، اندر بیٹھ کے تو سچ بولو نا سر پلیز. عمران خان کے مطابق سپریم کورٹ کو قبضے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، آپ کے دو جو تل رہے ہیں اندر، 26 آئینی ترمیم پاس ہو رہی ہے، قبضہ تو ہو گیا، حکومت کا قبضہ، یعنی کہ 26 آئینی ترمیم ہو گئی ہے. انہوں نے بس جو اپنا اکثریت جو ہوگی تو وہ کر لیں گے. اب اکثریت تو نہیں کی ہے، اب آپ کل وزیر اعظم آپ بنیں گے، جب بھی بنیں گے، اب تو مشکل ہے خیر، لیکن آپ نہیں بن سکتے اب، خیر یہ ہے. لیکن اگر آپ بنیں گے تو آپ کر لینا، ٹھیک ہے نا. کچھ جزانے تلی ہوئی تھی بھائی جان، انصاف بدنام ہو رہا تھا پاکستان کا، تو اس لیے بہت ضروری تھی. بہرحال اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ظلم کے نظام کو قبول کرنا ہے یا اس کا مقابلہ کرنا ہے. قبول کرنا ہے سر، ظلم کا نظام تو ہے نہیں، یہ تو آئین و قانون کے مطابق چیزیں ہم نے کرنا ہے قبول. آپ نے پاکستان کو بنانا تھا بنگلہ دیش سے برا، آپ کہہ رہے تھے، اور سری لنکا سے برا. کچھ بھی نہیں ہو رہا خان صاحب، کوئی توڑ پھوڑ نہیں سر، آگ نہیں لگ رہی، کچھ بھی نہیں، نہ لوگ آ رہے ہیں باہر. آپ مہربانی کریں، آپ سوئیں اور اپنی باری کا انتظار کریں اور اپنی عدالتوں سے انصاف کی توقع رکھیں. لیکن آپ کو 9 مئی کے چکر میں آپ کو نہیں چھوڑنا. ابھی انہوں نے یہ بات آپ لکھ لیں، کیونکہ آپ نے فساد اتنا کیا پھر ماننے بھی نہیں ہے. تو اب اگر آپ معذرت کر بھی لیں نا، سوری، پھر بھی نہیں ماننا انہوں نے، میں یہ بھی تو بتا سوں. اچھا بہرحال عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آئین میں پیغام دیتا ہوں کہ آئین پر امن احتجاج کا حق دیتا ہے. اچھا جی، پر امن احتجاج کا حق دیتا ہے سر. تو پر امن احتجاج آپ لوگوں نے کبھی کیے نہیں؟ تو کون تو کرن دے گا احتجاج کی؟ ہوئی بھی نہیں. اگر قوم اب بھی باہر نہ نکلی تو مستقبل تاریخ ہے. الحمدللہ رب العالمین، مستقبل اس قوم کا، پاکستان کا وہی ہے جو پہلے سے چلا ہوا آ رہا ہے. آپ کہنے پہ تو خان صاحب بالکل نہیں ہو رہا سر تاریخ. تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ آپ کے ہر بات کا جواب ہے، پاکستانی قوم کا یہ جواب ہے جو میں ان کی نمائندگی کر رہا ہوں سر. انہوں نے کہا ہے کہ نوجوان دڑا دڑ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. خان صاحب پہلوں میں اللہ دی قسمیں جا رہے سن، ہوں بھی جا رہے ہیں، پہلوں میں جا رہے سن. مہنگائی زیادہ ہے اس لیے خان صاحب جا رہے ہیں لوگ، مہربانی کریں ادھر تھوڑی سی. اور پاسپورٹ کے دفاتر میں لائنیں لگی ہوئی. خان صاحب بالکل کوئی نہیں ہے، لائنیں پہلے لگی ہوئی تھی، اب تو نہیں ہے. جب آپ کو ہٹایا گیا تھا نا اس ٹائم لوگ بھاگ بھگ رہے تھے، کچھ لائنیں زیادہ تھیں، اور اب تو نہیں ہے. خان صاحب چیک کرا لو بھائی، سچ میں نے بولنا ہے. میں آپ کو
اسی لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بندے سے کم چیک کرو. تاہم 24 کروڑ لوگ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے. یہ ملک ہمارا ہے اور ہم نے ہی یہی رہنا ہے. لو جی بس میں یہ تمہیں دسنا سی بھائی اڈیالہ جیل چ بندے بھرا ساڈے دا ہے تو پاکستانی بھرا ہی, اور پی ٹی آئی کے مرشد پاک کا دماغ ہل چکا ہے, اور وہ بیچارے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے لوگ کفن باندھ کے اسی طرح ڈرامہ جیسے طارق قادری صاحب نے ڈی چوک پہ دھرنے کے دوران 2014 میں قبریں کھود لی تھیں اور کفن بھی جناب سلوا لیے تھے, اور چودھریوں نے کفن بھیجے تھے بقول چودھری شجاعت صاحب. انہوں نے کہا طارق قادری کو ہم نے کفن بھیجے تھے. تو جو ڈرامے چیک کریں, کفن ادھر ہی قبریں بنا لیں, اللہ معاف. اور یہ اب بھی یہ وہی چاہ رہے ہیں کہ کفن باندھ کے نکلیں. کیوں نکلیں؟ آپ اپنے دونوں بیٹوں کو بلائیں, قاسم کو اور سلیمان کو, اور اپنی بیٹی ٹیرین جو ہے نا جو نجائز ہے ان کو بلا لیں ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ انہیں کہیں گے وہ کریں یہ کام, ٹھیک ہے نا. آپ ان کو تو بلاتے نہیں, آپ کہتے ہیں میری بیٹی سے بات نہیں کرا رہے. اور پاکستانی جو غریب ہمارے جو بھائی ہیں, جو عام پاکستانی ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کفن باندھ کے سر پہ تو باہر نکلیں ہیں. نہیں ہو سکتا سر, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو مجھے ویسے پاکستانی قوم سے توقع بھی ہے, یہ صرف سوشل میڈیا پہ شور شار ڈالتے ہیں, یا جنہوں نے یوٹیوب پر جو ہمارے دوست یار بھائی ہیں انہوں نے ظاہر سی بات ہے وہ چک کے رکھنا کام نو, انہوں نے کام چک کے رکھا ہے. تو باقی پاکستانی الحمدللہ کوئی نہیں, سوشل میڈیا پہ ذرا چیزیں وائرل کر دیتے ہیں تھوڑی بہت, ورنہ پاکستانیوں میں کوئی شوق کوئی نہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, کیونکہ پاکستانیوں کا ایک مسئلہ ہے, پاکستانی باتوں میں ہر ایک کو جناب مادے دیتے ہیں, اور امپلیمنٹ کرنا ہو اور جب کہا جائے نا آؤ دھرنے چ یعنی کہ آؤ ادھر پروٹیسٹ چ آ جاؤ, پچ جاندے نے, کہتے نہیں بھائی اتنے ہو سکتا ہے کوئی لڑائی ہو گئی سانو سٹ لگ جی. کچھ ہوندے نے پاگل دیوانے پورے پاکستان میں, اگر 1000 2000 5000 7000 10000 چلو آ جائیں تو اس میں کیا مذاق ہے, وہ تو آ ہی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ میں یہ چیزیں بتاؤں. اور سلمان اکرم راجہ کلین شیپ پرا نواں پی ٹی آئی میں انٹر ہو گیا, اور اچھا خاصا وکیل ہوتا تھا, اب چھاپ لگوا لیے پی ٹی آئی کے وکیل کی, اور ایم این ایم بھی, یعنی کہ ادھر سے جناب ان کو ٹکٹ بھی مل گئی تھی, الیکشن بھی جیت گئے تھے جعلی قسم کے. اور سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے گزشتہ روز عدلیہ اور پوری قوم پر حملہ کیا ہے, اور حکومت اب جناب مقتدرہ کی خواہش پر جج لگائے گی. تو بس ٹھیک ہے نا, آپ کر لیتے. آپ نے کیا کیا بھائی جان, آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ سیاست میں آ چکے ہیں اور آپ پی ٹی آئی کی ظاہر سی بات ہے آپ رہنما ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان کی باتیں تو آپ کو سیاسی سمجھیں گے, کہ وکیل نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار وہ اتنا بڑا وکیل ہے یہ بات کر رہا ہے, تو میں انہیں کہہ رہا تھا بھائی وہ اب سیاست میں آ چکے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہے. اعتزاز احسن صاحب نہیں کسی نے لب رہے بار, ٹھیک ہے نا. میں جانا جانا دس دوں, ٹھیک ہے. مجھے فوری طور پہ اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت لمبا ہو گیا ویلاگ. اللہ حافظ.